تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا۔ مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی 2 میں رہ گئی تھی، ان میں سے یہ تیسرا ہے، تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے، اور تو کوئی نہیں بچا، کیونکہ وہ 3 تو پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے، بند کمروں میں نہیں ہوئی بیعت، چند لوگوں نے نہیں چنا۔ حضرت علی نے مسجد نبوی میں آگے خطبہ دیا، انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں، یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کام تے بگاڑ بیٹھے نے بنو امیہ دے گورنر، ان میرے گاٹے فٹ کر لگے تھے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں، تم طلحہ زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں، سعد ابن ابی وقاص ویسی کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، وہی ایک اس کمیٹی میں سے تھے، یا سعید ابن زید تھے، ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا عشرہ مبشرہ میں سے، کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے۔ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو، میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، خود حضرت طلحہ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے، کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے، وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ اندازہ کریں ان دنوں میں الموطا امام مالک میں، مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے، جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے، مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے، ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہ مخالفین بھی، ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے، صحابہ شجرہ بھی تھے، بہرحال جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی، ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ بہرحال حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں، چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا۔ صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں، زیرو ٹالرنس۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مدنی مرزا کے حوالے کر دیے جائیں، پھر میں ان کی ڈگریاں چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں، جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے، زیرو ٹالرنس۔ حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی، اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو، لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا، پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا، ہاں پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا، پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا۔ یہ وہ والی بات آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر آرڈر مانا جائے گا۔ لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل، تو پھر پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول، جن کی وجہ سے یہ رعایا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی، جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا، ان گورنروں کا قصور، اور ہو گئے سارے معزول سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے۔ اسی لیے پھر حضرت علی نے جنگ صفین ان سے لڑی، ان کی جگہ سالم بن حنیف کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا، باقی سب کے سب معزول کیے، اور بدری صحابہ کو، سینئر صحابہ کو انہوں نے خلیفہ لگایا، انصار کو، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ ہاں حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے، تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے؟ یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی 2 نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اس کی اپنی کرسی سٹیک پہ لگ جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ بیعت والا سلسلہ تھا، وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا سلسلہ، حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے۔ ہاں اسی لیے کسی نے چون چرا نہیں کی، چپ کر کے سب کے سب معزول ہو گئے۔ ایک نے کی، حضرت علی پھر
پہنچ کے اس کو کچلنے کے لیے. وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے, وہ پوری تحکیم کا ایشو ہوا, وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی, کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی ہم نے. اور جس طریقے سے انہوں نے کیا, ورنہ تو کام تو ہو گیا تھا, مالک اشتر تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے, بس ایک نعرہ حیدری رہ گیا سی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ بات کہاں سے کہاں چلی تھی, میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا.